أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بے شک فرعون علی سرکشی کر رہا تھا، فی الارض زمین میں، وجعل اس نے کر رکھا تھا اہلہا اس کے رہنے والے کو شیعان الگ الگ گروہ، یستضعف کمزور کر رکھا تھا، طائفتاً ایک گروہ کو ان میں سے یذبح ذبح کر ڈالتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی اور زندہ چھوڑتا تھا، نساءہم ان کی عورتوں کو، انہو بے شک وہ کانا تھا، من المفسدین فسادیوں میں سے۔ قرآن مجید عظیم الشان میں بہت دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر ہوا۔ اس قصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مثال موجود ہے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کے راستے کے اندر مشکلات آتی ہیں۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس راستے کے اندر انبیاء کے اوپر مشکلات آتی رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اپنی قوم کی طرف سے بھی مشکلات آئیں، صبر کیا، اور کافروں کی طرف سے بھی۔ آپ کے لیے بھی یہی صبر استقامت کا راستہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کے اندر عبرت کا سامان موجود ہے کہ جیسے اے صحابہ، آپ کی مخالفت ہو رہی ہے ابو جہلوں کی طرف سے، آزمائشیں آ رہی ہیں، تو ذرا دیکھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جن لوگوں نے، بنی اسرائیلی مسلمانوں نے ایمان لایا تھا، اس دور کے اندر وہ حق تھے، کس قدر ان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا فرعونیوں، قبطیوں کی طرف سے، حتیٰ کہ وہ ان کے بیٹوں تک کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ اور تیسرا، اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے، عامیان حق کے لیے سبق ہے کہ دیکھو، اگر جدوجہد کرتے رہو گے، محنت کرتے رہو گے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کمزوروں کو بھی غالب کر دیتا ہے۔ کس قدر بنی اسرائیلی مسلمان کمزور تھے، لیکن کیا فرعونیوں کی پر اللہ نے غالب نہیں کر دیا؟ فرعونیوں کو اللہ نے تباہ برباد نہیں کر دیا؟ ہاں، ایسا ہوگا اے صحابہ، اے عامیان حق۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آج جو زوروں کے اوپر ہیں، ابو لہب کا لشکر، ابو جہل کا لشکر، تو کل کا وہ کمزور ہو سکتا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اس قصے کے اندر عبرت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل کی قبطیوں کی تاریخ کو دیکھ لیں تو ہر کسی کے لیے اس کے اندر ایک عبرت کا سامان ہوگا۔ ان فرعون علا، یہ جو فرعون تھا یہ سرکشی کر رہا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس وقت اس کو حق پہنچ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایمان لے آتا، اپنی بہتری کا فیصلہ کرتا، اپنی عوام کی بہتری کا فیصلہ کرتا، لیکن اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، سرکشی کا راستہ اختیار کیا، بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اپنے آپ کو خدا بنانے کا راستہ اختیار کیا، لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے کا فیصلہ کیا۔ ان فرعون، بے شک فرعون اعلیٰ سرکشی کر رہا تھا، بغاوت کر رہا تھا، فی الارض زمین کے اندر، وجعل اہلہا شیعا، اور اس کی یہ پالیسی تھی، اکثر دور کے اندر لوگوں کی پالیسی یہی رہتی ہے کہ لوگوں کو گروہ گروہ کرتے ہیں اور ان کے آپس میں اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، وہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ اقتدار کے اندر مزے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے بھی اپنے دور کے اندر ایسے ہی کیا، لوگوں کو تفریق کیا تھا، گروہ در گروہ ان کو تقسیم کر رکھا تھا۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وجعل، اس نے کر رکھا تھا اعلیٰ، اس کے اہل کو، زمین کے رہنے والے کو، شیعاً، گروہ در گروہ کر رکھا تھا۔ ایک گروہ کون سا تھا؟ بنی اسرائیل کا تھا۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ وہ قبطیوں کا تھا۔ تو اس نے پالیسی ایسی بنا رکھی تھی، ایسے قوانین بناتا تھا کہ جو ظالم ہوتے تھے، قبطی ہوتے تھے، انہی کو مراعات ملتی تھیں، انہی کو آسائشیں ملتی تھیں، انہی کی زندگی سنورتی تھی، وہی دنیا کے اندر ترقی کرتے تھے، اور جو
بنی اسرائیلی مسلمان تھے تو جتنے بھی قوانین بنتے تھے ان کے خلاف ہی بنتے تھے۔ یستضعف کو کمزور کر رکھا تھا فرعون نے طائفتاً ایک گروہ کو منہم ان میں سے، یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ بنی اسرائیل کا گروہ تھا۔ یذبح ذبح کر ڈالتا تھا ابناہم ان کے بیٹوں کو، کہ ان کی جو طاقت ہے نرینہ طاقت ہے یہ کل کلاں اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ ہم سے ہماری حکومت کو چھین لیں، تو ان کی جو نرینہ طاقت ہے ان کو ختم کیا جائے۔ اس کے اندر علماء نے یہ ایک بات ذکر کی ہے کہ فرعون نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس میں سے ایک آگ نکلتی ہے، دھواں نکلتا ہے، اور وہ دھواں پورے مصر کے اندر پھیل جاتا ہے، اور اس آگ اور دھوئیں کے نتیجے میں جتنے قبطی ظالم ہیں سارے مر جاتے ہیں، صرف بچ جاتے ہیں بنی اسرائیلی۔ تو اس نے خواب ذکر کیا اپنے علماء کے سامنے، اپنے نجومی کے سامنے، تو نجومی نے یہ تعبیر کر دی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ اٹھے گا جس کی آتے تیری سلطنت چلی جائے گی۔ اب قانون بنا دیا، اب پالیسی بنا دی، اس ڈر کی وجہ سے کہ ان کے اندر کوئی بچہ پیدا ہونا جائے، بڑا ہونا جائے اور مجھ سے میری طاقت کو، میری حکومت کو چھین نہ لے، یہ فیصلہ جاری کر دیا، یہ آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بس اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہاں اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو رہنے دیا جائے، وہ بڑی ہونی چاہیے، وہ بڑی ہو، وہ ہماری خدمت گزار ہوگی، ہماری خدمت کرے گی۔ تو یہ اس کا ایک فیصلہ تھا۔ انہ کان من المفسدین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو فرعون تھا بڑا فسادی آدمی تھا۔ فساد گناہ کو کہتے ہیں، گناہ والا آدمی تھا، بس جو بھی اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے، طول دینے کے لیے جو کام کرنا پڑے بس اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، زمین کے اندر فساد کرتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ، ہم ارادہ رکھتے تھے، ہم نے چاہا، ہماری چاہت یہ کہ ہم احسان کریں علی الذین، ان لوگوں کے اوپر جو کمزور کیے گئے۔ تو حقیقت کے اندر جو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم جو آخری درجہ ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ جب دعا قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک کام کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں سر، کمزور لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، اپنے بچوں تک کو بچا نہیں سکتے، بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی آتا ہے لے لیتا ہے اور مار لیتا ہے اور آگے سے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے، کس قدر کمزور ہیں۔ لیکن ان کمزوروں کو اللہ تعالیٰ اگر غالب کرنا چاہے، اقتدار دینا چاہے، اور جو غالب بنے ان کو اللہ تعالیٰ کمزور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس واقعے کو دیکھ لیے، اس لیے بنیادی جو طاقت ہے وہ فرعونوں کی طاقت نہیں، جو سپریم پاور ہے، جو بڑی پاور ہے، جو بڑی طاقت ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو فرعون کے تو جو منصوبے تھے کہ ان کو دبانا ہے، ہمیشہ دبائے رکھنا ہے، ان کی جو نرینہ قوت ہے بڑی نہ ہو جائے، زیادہ نہ ہو جائے کہ بڑا جتھ ہو کر کے ہمارے اوپر حملہ ہو کر ہم سے حکومت لے لیں، تو کمزور کرنے کے باوجود اللہ کا جو فیصلہ تھا، نرید، ہماری چاہت ہوئی ان نمنہ، کہ ہم احسان کریں کن لوگوں کے اوپر جو کمزور کیے گئے، بنی اسرائیل جو کمزور کیے گئے تھے، اللہ کی چاہت ہوگی کہ بس میں نے ان کے اوپر احسان کرنا ہے۔ تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا کر کے ان کے اوپر احسان کیا، ان کو شام و فلسطین کے اندر اقتدار عطا کر دیا، اور اس فرعون کو جو اپنے آپ کو کچھ کہا کرتا تھا پانی کے اندر ڈبکیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ضرورت اس بات کی ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو جو جدوجہد جو کر سکتے ہیں، جو دعائیں کر سکتے ہیں، جو اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جتنا آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتے ہیں اتنا تو کریں، باقی تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، کمزوروں کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی پر گواہی کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کمزور گروہ ہوتا ہے، تھوڑا گروہ ہوتا ہے، وہ بڑے گروہ کے پر غالب بھی آ جاتا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی طاقت کے ساتھ، کہ جب ان کی ایمانی قوت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑتا نہیں ہے۔ نرید، ہماری چاہت ان نمنہ، کہ ہم احسان کریں الذین، ان لوگوں کے اوپر استضعفوا جو کمزور بنائے گئے، بنی اسرائیلی مسلمان فی الارض، زمین کے اندر، ونجعلہم ائمہ، اللہ کی چاہت ہوئی کہ ہم ان کو امام بنائیں، ہم ان کو پیشوا بنائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو امام بنایا، ان کو پیشوا بنایا ہے، اور ہماری یہ چاہت ہوئی کہ ہم ان کو زمین کا وارث بنا دیں۔ تو جس وقت وہ چلے جاتے ہیں شام و فلسطین کو چلے جاتے ہیں، وہاں پر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو وراثت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے حصے کا کام کرے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھے، اللہ سے دعائیں مانگے، جب دعائیں قبول ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے اگر غلبے کا، کامیابی کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر فرعونوں کی جو طاقت ہے بالکل زہر ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان بے شک فرعون اعلیٰ سرکشی کر رہا تھا فی الارض، زمین، وجعل، اس نے کر رکھا تھا اعلیٰ، اس کے رہنے والوں کو، زمین کے رہنے والے کو، شیعان، الگ الگ گروہ، یستضعف، کمزور کر رکھا تھا طائفہ، ایک گروہ کو، منہم، ان میں سے، یذبح، ذبح کر ڈالتا تھا ابناہم، ان کے بیٹوں کو، یستحیی، اور زندہ چھوڑتا تھا نساءہم، ان کی عورتوں کو، نساءہم، ان کی بچیوں کو، ان کی عورتوں کو، انہ، بے شک وہ کانا تھا، من المفسدین، فسادیوں میں سے، ونرید، ہماری چاہت ہوئی ان نمنہ، یہ کہ ہم احسان کریں الذین، ان لوگوں کے اوپر استضعفوا، جو کمزور بنائے گئے، فی الارض، زمین میں، ونجعل، اور ہم کر دیں ہم ان کو ائمہ، پیشوا، ونجعلہم، اور ہم ان کو بنا دیں الوارثین، زمین کا وارث۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ